نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 تلاوت کی ہے۔ طلاق کے احکام کا بیان ہو رہا ہے اور درس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جن کی خواتین یا جن کی بہنیں اور بیٹیاں ان کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنے شوہروں سے یا یہ کہ کسی اور سے نکاح کرنے پر راضی ہوں شریعت مطہرہ کے مطابق، تو یہ ورثاء یہ اولیاء ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں بالمعروف، شرع کے موافق۔ ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بہت صاف ستھرا اور بہت پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کا اختیار بیان ہوا کہ وہ عدت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اب عدت کے بعد عورتوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی مالکہ ہیں، جس سے چاہیں وہ نکاح کریں۔ پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کو عورتوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا، اب عورتوں کے ولی اور وارثوں کو ظلم کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ انہیں نکاح ثانی کرنے سے نہ روکیں۔ اس آیت کا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر، کیا واقعہ پیش آیا، اس آیت کے اترنے کا پس منظر کیا ہے، اس چیز کو شان نزول کہتے ہیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عاصم سے کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بہت نیک آدمی تھے، اتفاقاً شوہر اور بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہو گئی اور حضرت عبداللہ نے جمیلہ کو طلاق دے دی۔ معقل ابن یسار بہت رنجیدہ ہوئے۔ عدت گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عاصم نے پھر ان جمیلہ سے نکاح کرنا چاہا، جس پر حضرت معقل نے قسم کھا لی کہ میں اب جمیلہ کا تم سے نکاح نہیں کروں گا، مگر حضرت جمیلہ کی بھی مرضی تھی کہ وہ عبداللہ سے نکاح کر لیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضرت معقل کو بلا کر یہ آیت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کی میں نہیں مانوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، اور جمیلہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عاصم سے کر دیا اور اس کے بعد اپنی قسم کا انہوں نے کفارہ ادا کیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی چچا زاد بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ وہ بیوی تو راضی تھی مگر حضرت جابر نے انکار کیا، تب یہ آیت اتری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں، تب یہ آیت آئی ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ عرب کے اندر اسلام سے پہلے اعلیٰ نسب اور شریف گھرانے والے تو اکثر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دیتے تھے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے اور ہم کسی کے خسر نہ کہلائیں، اس میں ہماری توہین ہے۔ اور رہے غریب لوگ تو وہ اپنی ساری اولاد کو ہی مار دیتے تھے
کہ کہیں کہ ہمیں کھانے کو ملتا نہیں، انہیں کہاں سے کھلائیں گے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے، ہم ان کے بھی رازق ہیں اور تمہارے بھی رازق ہیں، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ رکھتے بھی تھے تو آمدنی کے لیے ان کے جوان ہو جانے پر ہم بھاری رقمیں لے کر ان کے نکاح کریں گے، غرض کہ لڑکیاں ان کی دکانوں کے سودے کی طرح تھیں۔ پھر جو لوگ رقم دے کر ان سے نکاح کرتے وہ بھی انہیں اپنی زرخرید باندیاں سمجھتے تھے کہ بعد طلاق جب دوسرے سے نکاح کراتے تو ان سے رقمیں وصول کرتے، غرض کہ عورت کیا تھی، ایک کاروبار کا سامان تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ظلم کرنے سے روکا، اور مولا رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر بڑا احسان فرمایا کہ خواتین کی عزت کہ جو پامال ہوتی تھی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو بحال فرمایا اور ان کی قدر و قیمت کو بڑھایا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے رموز و نکات کو اور تم نہیں جانتے ہو، ان رازوں کو اللہ ہی جانتا ہے، تم پورے طریقے سے حقائق اور واقعات سے واقف نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام کے اسرار بندوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ تفصیل وار پورے انہیں نہیں معلوم ہے۔ بندوں کی نگاہ اجمالاً چند فوائد تک پہنچتی ہے، اور حقیقت میں اللہ رب العزت کے احکام میں سینکڑوں فوائد اور بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اس آیت میں مولا تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی ہے کہ اے شوہروں، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دے دو اور ان کی عدت بھی گزر جائے تو اے عورتوں کے ولی اور وارثوں، تم انہیں پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے جبر کے ساتھ نہ روکو، جبکہ وہ آپس میں جائز کاموں پر راضی ہو گئے ہوں، کہ عورت بھی پہلے شوہر ہی سے راضی ہو اور وہ بھی یعنی شوہر بھی اسی بیوی سے رضامند ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، تو انہیں نکاح کر لینے دو۔ یہ نصیحت ہر اس شخص کو ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور ان باتوں پر عمل کرنا باعث برکت بھی ہے اور باعث طہارت بھی ہے۔ احکام الہی کے راز کما حقہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی طرح تمہیں خبر نہیں ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اے شوہروں، جب تم اپنی بیویوں کو کوئی سی طلاق دے دو، طلاق رجعی یا طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ، اور ان کی عدت بھی پوری ہو جائے تو انہیں اپنے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کر لینے دو، اور ان کو اس سے روکو نہیں۔ یہ ظلم ہے روکنا۔ جب وہ آپس میں بھلائی پر راضی ہو گئے تو تم نیک کاموں سے کیوں روکتے ہو؟ یہ نصیحت ہر ایمان رکھنے والے شخص کو ہے۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں بہترین نصیحت فرمائی کہ ہم شریعت مطہرہ کے اوپر پابندی سے عمل کریں، اسی کے اندر خیر و برکت ہے، اسی میں ترقی اور عروج ہے، اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کہ جس کا کہ مقصد اسلامی تعلیمات کی اشاعت ہے، آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس آیت کا باقی درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔